نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ آج ہم تیسرا فصل پڑھیں گے اور آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کلام کی تعریف پڑھیں گے کہ کلام کس سے کہتے ہیں۔ نمبر 2، اسناد کی تعریف پڑھیں گے، اسناد کا مفہوم کیا ہے۔ نمبر 3، جملہ بنانے کی صورتیں کتنی بنیں گی، متوقع صورتیں کتنی ہیں اور ان میں سے کتنی صورتوں میں ہم کلام پڑھیں گے، کتنی صورتوں سے کلام بنتا ہے یہ پڑھیں گے۔ اور چوتھی بات، ایک اعتراض ہے اس کا جواب۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ ان 4 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، کلام یا جملے کی تعریف۔ نمبر 2، اسناد، لفظ اسناد کا مفہوم۔ نمبر 3، جملہ بنانے کی متوقع صورتیں۔ نمبر 4، ایک اعتراض ہے اس کا جواب۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فصل، ھذا فصل، یعنی یہ فصل ہے، یہ تیسرا فصل ہے، ٹھیک ہے۔ الکلام، کلام۔ اب اس کے بعد اس کی کلام کی تعریف ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ الکلام لفظ، کلام ایسا لفظ ہے تضمن کلمتین بالاسناد، تضمن کلمتین بالاسناد، جو 2 کلموں پر مشتمل ہو یا 2 کلموں کو اسناد کے ساتھ مشتمل ہو، جو 2 کلموں کو اسناد کے ساتھ مشتمل ہو۔ یعنی کلام ہر ان 2 لفظوں کو کہا جاتا ہے کہ جس کی نسبت ایک دوسرے کی طرف ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسند بنے تو دوسرا مسند الیہ بنے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ جو لفظ ہوتا ہے یا تو وہ مذکور ہوں یا مقدر ہوں، دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ مذکور ہو جیسے زید قائم، تو زید یہ ایک لفظ ہو گیا، ایک کلمہ ہو گیا، قائم یہ دوسرا ہے، تو 2 لفظوں پر مشتمل ہے، اور ان دونوں کی آپس میں نسبت بھی ہے کہ کھڑے ہونے کی، قائم کی جو نسبت ہے کھڑے ہونے کی وہ زید کی طرف ہے، یعنی زید کھڑا ہے، تو لہٰذا اس کو ہم کلام بھی کہہ سکتے ہیں، جملہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ والاسناد، والاسناد، اب یہاں سے یہ جو کلام کی تعریف میں بالاسناد کا لفظ ہے، یعنی اسناد کس سے کہتے ہیں، والاسناد سے مصنف رحمہ اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اس کا مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ اسناد کس سے کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ والاسناد نسبت احدی الکلمتین، 2 کلموں میں سے ایک کی نسبت کرنا، الی الاخری، دوسرے کی طرف، یعنی 2 کلموں میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے، اس کو اسناد کہا جاتا ہے۔ بحیث، اس حیثیت سے کہ تفید المخاطبہ، کہ یہ نسبت یہ مخاطب کو فائدہ دے، فائدۃً تامہ، یعنی پورا فائدہ دے، فائدۃً تامہ، پورا فائدہ دے، یصح السکوت علیہا، جس پر متکلم کا سکوت کرنا یا ساکت ہونا یا خاموش رہنا صحیح ہو۔ جیسے نحو زید قائم، اب زید قائم میں قائم کی نسبت جو ہے وہ زید کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اور ایسی نسبت ہے کہ مخاطب کو فائدہ تام پہنچائے۔ فائدہ تام کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب جو ہیں کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس میں مسند کون ہے اور مسند الیہ کون ہے، یعنی کس چیز کی کس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس پر خاموشی یعنی سکوت اختیار کر سکتے ہیں، اور اس کا اختیار کرنا بھی صحیح ہے، یعنی اس کا خاموش ہونا یہ درست ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں وَيُسَمَّى جملہ، وَيُسَمَّى جملہ،
کہ کلام کو جملہ بھی کہتے ہیں، تو کلام اور جملہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ فعلم یہاں سے جو کلام بننے کی متوقع صورتیں ہیں وہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ فعلم، تو اس سے معلوم یہ ہوا ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، کہ کلام جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا الا من اسمین، مگر دو اسموں سے، جیسے زید قائم میں زید اور قائم دونوں اسم ہیں، وَيُسَمَّى جملةً اسمیہ، اور اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، او من فعل و اسم، یا کلام حاصل نہیں ہوتا مگر فعل اور اسم سے، جیسے قام زید وَيُسَمَّى جملةً فعلیہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو جملہ بننے کی جو صورتیں ہیں وہ تقریباً 6 بن رہی ہوتی ہیں، 2 اسموں سے بنے، 2 فعلوں سے بنے، 2 حرفوں سے بنے۔ نمبر 4 اسم اور فعل سے بنے، اسم اور حرف سے بنے، فعل اور حرف سے بنے۔ ان 6 صورتوں میں 2 صورتیں ایسی ہیں جس سے جملہ بن سکتا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ کہ 2 اسم ہوں، یعنی 2 ایسے اسم ہوں، ایک مسند اور دوسرا مسند الیہ ہو، یعنی دونوں میں یہ صلاحیت ہو کہ ایک کو مسند بنایا جائے اور دوسرے کو مسند الیہ بنایا جائے، یا فعل اور اسم ہوں۔ تو فعل اور اسم میں بھی وہ اسم ہو جو مسند الیہ بن سکتا ہو۔ فعل اور اسم میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ فعل مسند بن جائے گا اور اسم جو ہے وہ مسند الیہ بن جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ جو 4 صورتیں ہیں، یعنی 2 فعل ہوں تو وہاں پہ مسند ہے، مسند الیہ نہیں ہے، یا اسم اور حرف ہوں وہ بھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اسم تو مسند الیہ یا مسند بن سکتا ہے، لیکن حرف کو نہ تو ہم مسند بنا سکتے نہ مسند الیہ۔ اور اسی طرح فعل اور حرف ہوں یا 2 حرف ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 2 ہی صورتیں ہیں جس میں جملہ بن سکتا ہے۔ نمبر 1 2 اسم ہوں، لیکن وہ ایسے اسم جو ایک مسند اور دوسرا مسند الیہ بن سکتا ہو، اور دوسرا اسم اور فعل۔ اور اس میں جو کہا ہے نا وَيُسَمَّى جملةً اسمیہ، زید قائم وَيُسَمَّى جملةً اسمیہ، اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں جب جملہ ہوگا تو جملے کے پہلے جز کو دیکھا جائے گا، اگر اس کا پہلا جز اسم ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہے، اور اگر پہلا جز فعل ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہے۔ زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید مبتدا ہے، قائم اس کی خبر ہے، تو لہٰذا زید قائم کو جملہ اسمیہ خبریہ کہیں گے، چونکہ اس سے خبر معلوم ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، وقام زید، اس کو ہم جملہ فعلیہ کہیں گے۔ جملہ فعلیہ کیوں کہیں گے؟ جملہ فعلیہ اس لیے کہیں گے کہ اس کا جو پہلا جز ہے وہ فعل ہے، قام ہے۔ تو اگر کسی جملے میں اس کا پہلا جز اسم ہو تو جملہ اسمیہ، پہلا جز فعل ہو تو جملہ فعلیہ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہو گیا جملہ اسمیہ و خبریہ، ٹھیک ہے، یہ جملہ اسمیہ و فعلیہ۔ اس میں جو ہے نا یہ اس طرح آگے چل کے جملے کی 2 قسمیں بھی بنائیں گے، ایک جملہ فعلیہ اور خبریہ ہوگا، دوسرا جملہ انشائیہ ہوگا۔ خبریہ کا مطلب یہ کہ جو خبر دینے والا ہے اس کو جھوٹا یا سچا کہہ سکیں یا کہا جائے، اور جملہ انشائیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو جملہ انشائیہ ہے اس میں جو بولنے والا ہوگا اس کو ہم نہ تو جھوٹا کہہ سکتے ہیں نہ سچا کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح اس کی مثال دو، اشرب الماء، پانی پیو۔ اب اشرب الماء کو نہ تو ہم سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا، یعنی کیونکہ نہیں پایا جاتا مسند اور مسند الیہ معا کٹھے، فی غیرہما، ان 2 صورتوں کے علاوہ، یعنی 2 اسم ہوں یا اسم والفعل ہوں، یہ 2 صورتوں کے علاوہ باقی جو 4 صورتیں ہم نے بیان کی ہیں اس میں مسند اور مسند الیہ دونوں کٹھے نہیں پائے جاتے، اس لیے کہ اگر 2 فعل ہوں گے تو فعل مسند بنتا ہے، مسند الیہ نہیں بنتا۔ اگر 2 حرف ہوں گے تو حرف تو نہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ بنتا ہے، اور اگر اسم اور حرف ہوں تو اسم کو چلو ہم مسند بنائیں گے تو مسند الیہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟
اگر اسم کو ہم مسند الیہ بنائیں گے تو مسند کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ولا بد للکلام منہما، اور کلام کے لیے یعنی جملے کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ولا بد للکلام منہما یعنی جملے کے لیے ان دونوں کا ہونا۔ ہما کا ضمیر مسند اور مسند الیہ کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی مسند اور مسند الیہ کا ہونا جملے کے لیے ضروری ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ 4 صورتوں میں سے 2 صورتوں میں فقط جملہ بن سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد فَإِنْ قِيلَ قَدْ نُوقِدَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنْ قِيلَ قَدْ نُوقِدَ فِي النِّدَاءِ بِالنِّدَاءِ، کہ اگر کہا جائے قَدْ نُوقِدَ کہ ٹوٹ گیا ہے آپ کا یہ جو قاعدہ ہے بالندا، ندا کی وجہ سے، حرف ندا کی وجہ سے یا منادا کی وجہ سے یہ جو قاعدہ آپ لوگوں نے بیان کیا یہ ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ یا تو 2 اسم ہوں یا اسم اور فعل ہو۔ اب ہم آپ کے سامنے ایسی مثال لے کر آتے ہیں جس میں ایک حرف ہے ایک اسم ہے، اس کے باوجود بھی متفقہ طور پر تمام نحوی حضرات اس کو جملہ مانتے ہیں۔ جیسے یا زیدو، اب یا زیدو جو ہے اس میں اگر دیکھیے تو یا حرف ندا ہے، زید یہ منادہ ہے، اور بالاتفاق متفقہ طور پر یا زیدو کو تمام نحوی حضرات کہتے ہیں کہ یہ جملہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جملہ جو ہے وہ حرف اور اسم سے بھی بن سکتا ہے، حالانکہ آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں اسم اور حرف سے نہیں بنتا۔ تو اس کا جواب دیا قلنا، ہم نے کہا، یہاں سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اس کے جواب کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں اور پھر کتاب میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ندا ہے، یعنی ندا میں جو حرف ندا ہے اور منادا ہے، ٹھیک ہے نا، اصل میں یہ جملہ نہیں ہوتا، اس سے کلام مرکب نہیں ہے، یعنی کلام جو مرکب ہے جملہ وہ اس سے نہیں بنا یا اور زید سے، بلکہ حرف ندا جو ہے یہ ادعو کے قائم مقام ہے یا اطلبو کے قائم مقام ہے، یعنی یا یہ اطلبو کی جگہ پر یہ فعل ہے، میں طلب کرتا ہوں، ادعو میں بلاتا ہوں، ٹھیک ہے، اس فعل کی جگہ پر ہے، تو وہ فعل جو ہے وہ مسند بن جائے گا، اس میں جو ضمیر انا وہ مسند الیہ بن جائے گا۔ اصل میں تو کلام جو ہے وہ اسی سے بننا ہے جس کا ہم نے تذکرہ پہلے کیا تھا کہ وہ یا 2 اسموں سے بنے گا یا فعل اور اسم سے بنے گا۔ تو فعل اور اسم سے بنا ہے، یا زیدو سے جملہ نہیں بنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرمایا قلنا، ہم نے کہا حرف النداء، ندا کا حرف جو ہے قائم مقام ادعو، وہ قائم مقام ہے ادعو کے و اطلبو اور اطلبو کے، یعنی اصل میں یہ تھا ادعو زیدن یا و اطلبو زید۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہو الفعل، یعنی ان دونوں میں سے ادعو اور اطلب جو ہے یہ دونوں، ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ فعل ہے۔ فلا نقض علیہ، تو اس پر جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور یہ قاعدہ جو ہم نے بیان کیا تھا وہ نہیں ٹوٹے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ، اب یہاں سے فرما رہے ہیں کہ جب ہم فارغ ہوئے مقدمہ سے، فَلْنَشْرَعْ، اب شروع ہو جاتے ہیں یا شروع کرتے ہیں، فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، 3 قسموں میں، اس میں ہم ابھی شروع کریں گے، اس میں ہم جو 3 قسمیں ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ واللہ الموفق، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے، والمعین، اور وہی مدد کرنے والا ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ میں نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ کلام کی تعریف ہے، کلام کس سے کہتے ہیں، اور نمبر 2 اسناد کا مفہوم، نمبر 3 جملہ بنانے کی صورتیں، اور نمبر 4 ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔